رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اے محبوب وَاتْلُ یہ تلاوت سے ہے کہ تلاوت کیجئے، معنی ہے اتباع کیجئے، ما اوحی الیک آپ پر جو وحی کی جاتی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید اس کی تلاوت کیجئے، من کتاب رب کا جو آپ کے رب کی کتاب ہے، اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ جن چیزوں کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ان پر عمل کرنا، ان کی اتباع کرنا، اور جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے منع کیا ان سے باز رہنا، یہی حکم ہے۔ صرف زبانی پڑھنے کی بات نہیں ہے، حالانکہ پڑھنے میں بھی خسارہ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ جو ہے نا، کہ جو آدمی ایک حرف پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیں، آدمی اگر پورا قرآن مجید جس وقت تلاوت کر لے تو کتنی نیکیاں اس کے حصے میں آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اور کوشش کرے آدمی روزانہ جو ہے نا صبح کی نماز کے بعد یا پہلے یا کوئی ایسا ٹائم مقرر کر لے کہ کم از کم ایک سپارہ تو آدمی کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ باہر کا مقصد یہاں پر جو تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا وہ صرف زبان کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ اس کی اتباع کرنا بھی ہے، کہ اسی کی اتباع کریں، اس پر عمل کریں جو کچھ رب تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اس کتاب میں بیان فرمایا۔ لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات، اس کے ارشادات یہ بدلنے والے نہیں ہیں، اٹل ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو کر رہنے والے ہیں، لہذا جس نے جو حکم دیا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو جس گناہ کی سزا رب تعالیٰ نے بیان فرمائی یا جس نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وہ اس کو مل کر رہے گا۔ اگر اس کے عمل میں کوئی خرابی نہیں ہے، نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے تو نیکی کا اجر ملے گا، اور برائی جو اس نے کی ہے رب تعالیٰ معاف فرما دے تو وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر سزا دے تو وہ اس کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اگر کفار مشرکین کی جو بات ہے تو وہ جو ہے نا ان کو معافی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے وہ سزا مل کر ہی رہے گی۔ تو لہٰذا اس کے کلمات، ارشادات، جو احکام ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ وہ بعض کفار مشرکین نے یہ بھی کہا جی کہ آپ یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں نا قرآن، اس کو بدل دیجیے، اس کو تبدیل کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے موافق نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے نا آپ اسی کی اتباع کریں، اور یہ اس کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں کہ یہ بدل سکے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کے علاوہ جو ہے نا کسی جگہ بھی پناہ نہیں پائیں گے۔ پناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ یہ ملتحدہ جو ہے نا یہ الحاد سے ہے، کسی طرف مائل ہو جانا بندہ، اسی سے الحاد یا ملحد بھی ہے، عام استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی جو کفر کی طرف مائل ہو جائے اس کو ملحد کہتے ہیں۔ تو یہاں مائل ہونا
بمانی پناہ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے، اسی کے یہاں پناہ ملے گی۔ یعنی اگر جس طرح یہ کفار اور مشرکین مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن بدل دیں اور لے آئیں، اس کے احکام بدل دیں، اگر ایسا ہو تو اس کے علاوہ اس کی جگہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، صرف اور صرف وہی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اچھا، ایک اور بھی انہوں نے جو ہے نا یہ ڈیمانڈ کی، یہ جو مکہ کے کفار کے بڑے بڑے سرگنا سردار تھے کہ انہوں نے یہ رائے دی جی کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی ارشادات سنتے ہیں، آپ کی تعلیمات سنتے ہیں، پھر دیکھیں گے، لیکن ہم جس وقت آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کہ آپ کے پاس تو یہ سارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، غلام ٹائپ لوگ ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت سلمان فارسی، اس قسم کے آدمی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونی جو ہے نا چادر زیب تن کی ہوئی تھی، اونی لباس تھا موٹا موٹا، پسینہ آیا، پسینے سے بدبو ایک قسم کی آنی شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا جی ہم تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ کو ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بو وغیرہ نہیں آتی ہے، تو ان کو جس وقت ہم آئیں نا ان کو اٹھا دیا کریں، تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے محبوب آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کو جو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ صبح و شام سے ٹائم بھی مراد لیا جا سکتا ہے یا ہر وقت بھی کہا جا سکتا ہے، تو ویسے لفظی تو یہی ہے صبح و شام، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آپ انہی کے ساتھ اپنے آپ کو لازم رکھیں۔ اس سے جو ہے نا ان لوگوں کا ایک مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے نا، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، بے شک یہ غریب سے ہی، مسکین سے ہی، غلام سے ہی، جیسے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، انہوں نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا ہے، تیری رسالت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیں۔ یہ سردار لوگ اگر نہیں آتے تو نہ آئیں، ان کا آپ فکر نہ کریں۔ یریدون وجہہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، یہ جو صبح و شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، تو یہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، کسی بندے سے انعام لینے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے یہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسوں کو ہٹا کر دنیا دار سردار قسم کے لوگوں کو آگے بٹھانا، نہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ایک مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے نا، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام ہر وقت، تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کے ساتھ لازم رکھیں اپنے آپ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی جو نظریں ہیں نا ان سے نہیں پھرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو سے نہیں ہٹنا۔ اور اسی قسم کی جو ہے نا کچھ آیات، ایک تو سورہ انعام میں ہے، اگر رب تعالیٰ نے چاہا وہاں پہنچے تو بات کریں گے، اور وہ سورہ عباسہ میں بھی جو ہے نا تقریباً مضمون اسی قسم کا ہے، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا کہ عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، تو وہی چیز تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلان تھوڑا سا ہوا تھا، آپ نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ سردار قسم کے لوگ ایمان لے آئیں تو سارا مکہ ایمان لے آئے گا، سب لوگ ایمان لے آئیں گے،
تو آپ کو تو اتنی خواہش تھی، ہر ایک آدمی کے بارے میں آپ کو خواہش ہوتی تھی کہ یہ ایمان لے آئے، جہنم سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ تو خاص کر جس وقت بڑے لوگ سردار ٹائپ اپنے قبیلے کے خاندان کے وہ ایمان لائے تو ان کے جتنے فالوور ہیں وہ سارے ایمان لانے والے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال بھی آیا کہ چلو ان کی تھوڑی سی خوشنودی کر کے ان کو آگے بٹھا لیتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے یہ ایمان لے ہی آئیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اور یہ تو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، جو رب تعالیٰ کی رضا چاہنے والے ہیں ان کو کیوں پیچھے ہٹاتے ہو، ان کو جو ہے نا ان کا مقام ان کو آگے رہنے دیں۔ تو یہاں پر بھی وہی مضمون ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں نا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت اس نیت سے کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے راضی ہو جائے، رب تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، ان کو نہ ہٹائیں۔ اور یہ جو دوسرے ہیں نا یہ تو صرف ولا تعدوا عیناک عنہم، ان سے آپ اپنی نظریں نہیں ہٹانی ہیں، نہیں پھیرنی ہے۔ ترید و زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ دنیا کی زندگی زیب و زینت جو ہے وہ چاہیں گے؟ یعنی اگر بفرض محال آپ ان کو جگہ دے دیں سرداروں کو، انہوں نے یہ بھی کہا چلو اگر آپ انہیں نہیں ہٹاتے نا تو آپ ان کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیں، ایک ٹائم ہمارے لیے مقرر کر دیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ دے کہ بڑے لوگ جو ہیں نا غریبوں مسکینوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، دولت مند جو ہوئے۔ تو اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ مسکینوں غریبوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے نا اس کی فضیلت ہے، بجائے اس نے کہ آدمی اپنوں سے بڑوں کے ساتھ امیروں وزیروں کے ساتھ بیٹھا رہے تو وہاں بیٹھے گا تو اپنے آپ کو کم تاری خیال کرے گا، تو بجائے اس کے اپنے جیسوں کے ساتھ بیٹھے، غریب ہے غریبوں کے ساتھ ہی بیٹھ، تاکہ اپنے جیسے ہوں نا ان میں سے کسی کو آدمی یہ تو نہ کہہ سکے کہ میں یہ بہت بڑا ہے تو میں چھوٹا ہوں۔ وہ کئی ایسی مثالیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں کسی بڑے سردار کے پاس جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو میں اپنے آپ کو اس کا لباس ہی دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگا، اس کا عالی شان مکان ہی دیکھ کر میں اپنے آپ کو ملامت ہی کرتا رہا۔ میں اس کے پاس سے اٹھایا، جو اٹھ کر اپنے جیسوں کے آپ ساتھ آ کر بیٹھ گیا نا تو مجھے یہ خدشہ بالکل حقارت ختم ہو گئی، کیونکہ پوری مجلس ہی ہم جیسوں کی ہے، تو وہاں جو ہے نا کسی کو فخر کرنا یا کسی کو حقیر سمجھنا وہ چیز نہیں تھی۔ تو لہذا ویسے بھی ہے جی کہ اپنے جیسوں کے جس وقت آپ خاص کر دنیاوی امور میں جو ہے نا اپنے سے کم تر کی طرف دیکھیں، بڑھیا کی طرف دیکھیں گے تو اپنے آپ کو حقیر تصور کریں گے۔ تو ہاں دینی امور میں اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھیں، یار جو اگر میں صرف 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ تہجد بھی پڑھتا ہے تو مجھے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو دینی امور میں اپنے آپ سے بڑھ کر ہے اس کی اتباع کرنے کی کوشش کریں، لیکن دنیاوی امور میں اپنے جیسے یا اپنے سے چھوٹے آدمی کی پر نظر رکھیں۔ وہ کہہ دیں جس طرح ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے یہ خیال کیا یار میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں، ننگے پاؤں چل رہا ہوں، تو اپنے آپ کو وہ کوس رہا تھا کہ یہ رب تعالیٰ نے میری کیسی زندگی بنائی ہے۔ تو وہ اس نے پھر دیکھا نا تو آگے ایک آدمی جا رہا ہے اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو اس وقت اس نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یار کہ الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں نا۔ تو اس لحاظ سے جس آدمی کے پاس اتنی نعمت نہیں ہے نا اس کو آدمی دیکھے تو اس کو اس وقت رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ تو رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، یہ جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا نا، صرف دنیا ہی میں کے ہو کر رہے ہیں، تو ان کی آپ اتباع نہیں کریں،
ان کے ساتھ ان کے اتباع نہ کریں، ان ذکر نہ ہمارے ذکر سے جن کے دل غافل ہیں، صرف دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اتباع نہ کریں۔ واتبع ہواہ، اور انہوں نے صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اپنی خواہشات کی انہوں لوگوں نے پیروی کی، اور ہمارے ذکر سے ان کے دل غافل ہیں، ایسے لوگوں کی جو ہے نا اتباع نہیں کرنی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور ان کا جو معاملہ ہے نا، ان کے احکام جو ہیں وہ تو حد سے گزرنے والوں جیسے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ اپنے آپ کو بھی انہی جیسا ملانے والی بات ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح وہ راضی ہوتا ہے وہی کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا